جب میں طبیہ کالج میں پڑھ رہا تھا الہ آباد شہر میں، تو میرے محلے سے ایک طالب علم بھی تھا، اس محلے کا نام حسن منزل ہے۔ تو 3 برس تک ایک طالب علم طبیہ کالج کا حسن منزل سے ہمت گنج 2 میل کا فاصلہ تھا اور خسرو باغ ہوتے ہوئے جانا پڑتا تھا۔ طبیہ کالج ہمت گنج میں ہے، تو 3 سال تک صبح 10 جانا اور کالج سے عصر کے وقت واپس آنا، 3 سال تک، اور عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال کی رہی ہوگی۔ میں اپنی چھٹیوں میں اپنے وطن گیا ضلع پرتاپ گڑھ۔ جب واپس آیا تو دوستی بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں کلاس فیلو کے ساتھ بڑی انسیت ہوتی ہے، خاص کر جس کے ساتھ آنا جانا ہو۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھئی وہ میرا ساتھی کہاں ہے، تو اس کی ماں روتی ہوئی آئی کہ وہ ساتھی قبر میں پہنچ گیا۔ اب 20 سال کی عمر میں وہ بیوقوف جوان ہے جو انتظار کر رہا ہے کہ جب ہم زیادہ عمر کے ہو جائیں گے تب اللہ والے بنیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی جوانی میں کما لو، میری جاں کما لو، کمانے کے دن ہیں۔ جوانی میں تو عبادت کر سکتے ہو اچھی طرح سے، بڈھے ہو کر کیا کرو گے؟ اچھا، خود یہی ظالم جوان جو جوانی کو چاہتا ہے رنگینیوں میں، ٹیڈیوں میں، فانی لذتوں میں، لیکن جب یہ گوشت منگاتا ہے تو اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ دیکھو بڈھے جانور کا نہ لانا، حلوان لانا، حلوان، جس کا آغاز شباب جس جانور پر شروع ہو رہا ہو، پختگی نہ آنے پائے، اس کے گوشت میں نرمی ہو۔ تو آپ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے جانور بھی تم بڈھا پسند نہیں کرتے ہو، اور جوان بکرے کا گوشت پسند کرتے ہو، تو اپنی جوانی کو کیوں نہیں اللہ کے لیے وقف کرتے؟ اپنے اللہ کے لیے، اور جس نے جوانی دی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے لیے تم اپنا بڑھاپا پیش کرتے ہو اور جوانی دنیا فانی کے لیے پیش کرتے ہو۔ میر صاحب نے جو کہا ہے کہ مٹی جو ہے مٹی کو تلاش کرتی ہے، کیونکہ اس مٹی پر روحانیت غالب نہیں ہے۔ جب روحانیت غالب ہو جائے گی تو روحانی لوگوں کو تلاش کرو گے، اللہ والوں کو تلاش کرو گے، ورنہ یہی مٹی کا بریانی کھائے گی، مٹی کی ٹیڈیوں پر مرے گا، مٹی پر مرتے رہیں گے، ایک دن قبر میں جا کر دونوں مٹی ہو جائیں گے، کباب ہو یا بریانی ہو یا ٹیڈیاں ہوں، ان کو قبروں میں گاڑ دو، دیکھو پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا۔ اگر مٹی نہ نظر آئے تو کہنا این شرابو، این کبابو، این شکر، شراب اور کباب اور شکر خاک کے رنگین است جملہ ہے پسر، اے بچے نادان، یہ سب رنگین مٹیاں ہیں، آپ قبروں میں ان کو گاڑ دو مٹی میں تو کباب اور بریانی اور شکر، شربت الافزا، سب کے سب مٹی نظر آئیں گے۔ لیکن بچے کیوں فرمایا؟ خاک کے رنگین است جملہ نہیں پسر، معرومی نے سب دنیا انسانیت کو بچہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے، اپنی ماں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تو اماں جو ہے آٹا گوندھ کر بجائے روٹی پکانے کے وہ ایک چڑیا بنا دیتی ہے اور ایک شیر بنا دیتی ہے، ایک اونٹ بنا دیتی ہے آٹے کی، از خمیر شیر اوشتر راپزن، خمیر آٹے کو گوندھ کر کے اسی سے اونٹ، اسی سے شیر، اسی سے چڑیا بنا دیتی ہے۔ اور دتا ادھیر سے وہ کف میں گنن، بچے چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھ چاٹتے ہیں، ہاں اماں بڑا جلدی سے کھلاؤ، بس بڑا انتظار ہے، یہ چڑیا کیسی چڑیا ہے، اور ماں نے آتے ہی گوندھ کر کے اس میں چونچ بھی نکال دی اور 2 پیر بھی بنا دیا، گویا چڑیا کھڑی چل رہی 2 پیر سے۔ بچے ہیں کہ لڑ رہے ہیں آپس میں، کہ ایک بچہ کہتا میں شیر لوں گا، وہ کہتا نہیں میں اونٹ لوں گا، جو تیسرا بچہ کہتا ہمیں چڑیا چاہیے، جنگ ہو رہی ہے۔ ان بے وقوفوں کو خبر نہیں کہ منہ میں جانے کے بعد آٹے کا اونٹ، آٹے کا شیر، آٹے کی چڑیا منہ میں جا کر سب آٹا ہو جائے گا۔ بولو یہ بچے قابل چاٹا ہیں یا نہیں؟ یہ بچے قابل چاٹا ہیں جو آٹے کو مختلف ڈیزائن میں دیکھ کر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایسی انسان کسی رنگ کا ہو، کسی کلر کا ہو، کسی قد و قامت کا ہو، کسی بھی ڈیزائن کا ہو، یہ سب قبروں میں جا کر ایک ہی ڈیزائن ہو جائیں گے، یعنی مٹی ہو جائیں گے۔ مگر چھوٹی نادانی جو کیسے دور ہوگی، یہ نادانی دور کیسے ہوگی؟ کب تک بچے رہو گے؟ بڈھے ہو کر بچے ہیں لوگ، بچپن
مزاج تو اظہار طفلی نگشت، شادی شرازی فرماتے ہیں اے شادی 40 سال کا ہو گیا مگر بچپنا نہ گیا تیرا. مزاج تو اظہار طفلی نگشت، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ بچے بالغ تو ہو گئے مگر پھر بھی چڑیا اور شیر اور اونٹ کی ٹکر میں ہے، تو معلوم ہے روح کے اعتبار سے بالغ نہیں ہے. اصلی بالغ وہ ہے نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کوئی بالغ نہیں دنیا میں جب تک نفس کی بری خواہشوں سے پاک نہ ہو جائے. جو نفس کی بری خواہشوں سے پاک نہ ہو سمجھ لو بالغ ہو کے بھی نابالغ ہے. نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، کوئی بالغ نہیں ہے سوائے ان کے جو خواہشات بری خواہشات سے پاک ہو گئے وہ بالغ ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض میرے نوجوان دوست ابھی جوانی کو اللہ پر پوری طرح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پھر مٹی کھانے کی جو عادت ہے یہ مٹیاں ہم کیسے کھائیں گے، مٹی کی ٹیڈیاں، مٹی کی بریانیاں اور مٹی کی کبابیاں. ارے نادانوں یہ سب مٹی ہونے والے ہیں. یہی تو کمانے کا دن ہے، جوانی ہی میں عبادت کر سکتے ہو. میری جہاں کمالو کمانے کے دن ہے، اگر جوانی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کیا کرو گے. اور جلال الدین رومی نے ایک بات اور فرمائی کہ ایک کانٹے کا درخت کسی محلے میں کسی کے گھر کے سامنے جم گیا. پڑوسیوں نے کہا اس کانٹے کے درخت کو اکھاڑ دو. اس نے کل اکھاڑیں گے. کل کہتے 6 مہینے ہو گئے. ہاں درخت بد قوی تر میشور، وہ برا درخت کانٹے والا قوی ہو گیا، جڑ گہری ہو گئی. اور بر کنندہ تیر و مستر میشور، اکھاڑنے والا بڈھا اور کمزور ہوتا جا رہا. تو بری عادتوں کو اس کو نظر انداز مت کرو. یہ تمہارے دل میں ایسی پیوست ہو جائیں گی کہ آکسیجن چڑھی ہوگی، بے ہوشی کے قریب ہوگے، پھر بھی نرسوں سے نظر بازی نہیں جائے گی. اور اسی لعنتی کھیل میں ملون بن کر اللہ کے پاس چلے جاؤ. جلدی کوشش کرو کہ ہمت کی بازی لگا کر بادشاہی بن جاؤ اور کرگسیت و گیدڑیت سے پاک کر لو اپنے، ورنہ گیدڑ کالونی میں بھی چلے جاؤ. گیدڑ کالونی کا ایڈریس نہیں بتاؤں گا، سب کام میرے ہی ذمہ ہے. کچھ آپ بھی تلاش کیجیے. بتائیے. تو اس لیے بتا دیا کہ جلدی کوشش کرو. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی زیادہ اعلیٰ درجے کی زندگی اور جوانی کو دے گا اللہ پر اور جلد اللہ والا بن جائے گا، مرتے دم تک اس کی جوانی قائم رہے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے ما عندکم ینفد، جو تم اپنے مزے میں استعمال کر رہے ہو جوانی کو یہ سب فنا ہونے والی ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس جمع کر دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو اگر تم نے کالے بالوں کو اور جوانی کے جذبات کو مولا پر فدا کر دیا تو تمہاری جوانی ہمیشہ قائم رہے گی. کیونکہ اللہ کے یہاں خزانے میں جو چیز جاتی ہے وہ ایسے باقی ہیں کہ ان کے خزانے میں جو چیز داخل ہوئی وہ سب باقی ہو جاتی ہے. اور تمہارے کھانے پینے اور استعمال میں جتنے تربوز یوز کرو گے وہ سب کے سب پانی ہو جائیں گے. اس لیے اب دیر مت کرو کہ اور بڈھے ہو جائیں گے تب چھوڑ دیں گے. اس سے معنی جب تک طاقت گناہ رکھتے ہو اس سے دستبرداری کا ارادہ نہیں ہے. جب طاقت ہی ختم ہو جائے گناہ کی تب کیا کرو گے تم؟ توبہ. بولو بھائی، ایسے دن کا انتظار کرنا چاہتے ہو کہ گناہ کرنے کی جذبات اور طاقت ہی نہ رہے، ڈائیو میل کے بغیر نیل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. خوش نصیب ہے وہ ظالم. سن لو، یہاں ظالم بمانے معشوق اور محبوب کے ہیں. وہ جوان بہت خوش نصیب ہے جو جوانی اپنے مولا پر فدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کو قبول فرما کر سارے عالم کے مزے دونوں جہان کے دل میں اس کے گھول دیتا ہے. کبھی اس کو حسرت نہیں ہوگی کہ میں نے ٹیڈیوں کی چکر بازی، سینما اور VCR اور ننگی فلمیں کیوں نہیں دیکھی، بلکہ چھوڑ کر خوشیاں منائے گا اور شکر ادا کرے گا کہ مٹیوں کا کھیل مجھے اللہ نے چھوڑا دیا. یہ بد نادان بچوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام. دیکھ لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر فدا ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم 18 سال کے تھے. دیکھا آپ نے کشش نوریاں مر نوریاں راجا جیون، اہل نور کو کھینچتے ہیں، اور ناریاں مر ناریاں راجا جیون، اور جہنمی جہنمیوں کو کھینچتے ہیں.
صدیق اکبر کا کیا شان تھی، اس لیے ان کا دل پورے مکہ شریف میں ان کو دوستی کے لیے کوئی نہ ملا، صرف سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کی دوستی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی پیار کرتے تھے، روزانہ دونوں بزرگوں میں ملاقات ہوتی تھی۔ صدیق کی جوانی اور ایک پیغمبر سید الانبیاء کی جوانی، دو جوانیاں، شباب صدیق اور شباب سید الانبیاء ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس جوانی میں کیا آغاز جوانی ہے 16 سال کی عمر میں، مگر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صدیق نے پیغمبر کی جوانی دیکھی، پیغمبر نے صدیق کی جوانی دیکھی کہ مجاز نہیں کبھی کوئی نامناسب اور نافرمانی یا اوچھاپن یا حماقت احمقانہ حرکت ظاہر ہو، اور سب سے پہلے اسلام لائے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جوانی ہی میں کسی اللہ والے کے ہاتھ فروخت ہو جاؤ۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے نحمدہ صلی اللہ رسول کریم برکت کے لیے خطبہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے آپس میں اور بہت غریب تھے، کہیں سے کچھ مانگ تانگ کے لائے تو خرچہ ہو گیا، مگر بیوی غریب تو تھی مگر ظالم بلا کی حسین تھی۔ تو بیوی نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، میں بہت بڑا مال کما کے لاتی ہوں۔ وہ عدالت میں گئی اور قاضی صاحب کو قلو پترا اور کاجل لگا کر گئی، اور جب قاضی ادھر دیکھتا تھا کہ کوئی کیس لائی ہے تو زبردست کجلائی آنکھوں سے زور سے مارتی تھی قاضی کو پھنسانے کے لیے، اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ قاضی نالائق ہے۔ نالائقی کے اعمال میں مبتلا کرنا اس کو آسان ہے، کوئی اللہ والا جو سچا اللہ والا ہو ذرا اس کو آزما کے دیکھو، ایسے لات و منات کو لات مارتا ہے۔ ہمیشہ الو بین الاقوامی وہی مٹی پر فدا ہو کر خدا تعالیٰ کو ناراض اور غضب خریدتے ہیں اللہ کی۔ یہ تو کہو کہ خانقاہیں بنی ہیں اللہ والوں کی صحبتیں اور ان کی شفقت کا گود ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، ورنہ پتہ چل جاتا ہے اتنے جوتے پڑتے کہ آج کتنے لوگ اس خانقاہ کی برکت سے تائب ہو گئے۔ قاضی نے دیکھا کہ یہ عورت تو اس کو پھنسانا درکنار ہے، تو مجھے الٹا خود پھنسا رہی ہے۔ بعض معشوق ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا وہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں اس بدماشی کے لیے، اپنی خباثت کے لیے۔ اس نے کہا کہ میرا مقدمہ اچھا وہ نگاہوں سے گھائل ہو گیا، حسن کا جو اثر نہیں مانے گا وہ قرآن شریف کا مخالف ہے۔ حسن سے ڈرو، حسینوں سے دور رہو، ورنہ سارا گول ٹوپی نکل جائے گی۔ ایسے خبیث حرکت میں مبتلا پاؤ گے اپنے کو کہ حیران ہو جاؤ۔ حسینوں سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے تو جن مصر کی عورتوں کے پاس چاقو تھے اور لیمو تھا، اور مصر کی بادشاہ باقی بیوی نے کہا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنا تو اپنے چاقو سے اپنے ہاتھ کے لیمو کاٹ لینا، مگر بجائے لیمو کی انگلیاں کاٹ دی۔ یہ حسن کا اثر ہے، یہ قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک ہدایت کی ہے کہ اپنی گول ٹوپیوں پر بھروسہ مت کرو، اپنی مقطع اور چقطع داڑھیوں پر بھروسہ مت کرو، ہمردوں سے اور حسینوں سے بے تکلف کسی بہانے سے باتیں مت کرو۔ ڈر جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو، ففروا الی اللہ، اللہ کا کرم ہے، بھاگو اللہ کی طرف۔ آج کل الٹا معاملہ صوفیوں کا ہے، بعض صوفیوں کا، کہ اللہ کی طرف بھاگنے کے بجائے اور اسی میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور جتنا جال میں پھنستے ہیں اتنے ہی تڑپتے ہیں۔ جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ پھر یاد کر لو، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر، نیند حرام ہو جائے گی، لاکھ ہر قبیت میں پیتے رہو۔ شکر ادا کرو کہ خانقاہوں کی پناہ گاہیں اللہ نے بنوا دی اپنی رحمت سے۔ یہ خانقاہیں پناہ گاہیں ہیں، اگر گنہگار بھی آئے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، کوئی جلد اور کوئی دیر سے۔ اپنی اپنی ہمت عالیہ ہے، اپنی اپنی ہمت کی بلندیاں ہیں۔ بعض ہمت چور ہیں وہ ذرا دیر سے پاک ہوتے ہیں، اور جس نے امین و عن 100% اپنی ہمت کو استعمال کر لیا وہ جلد سے جلد ولی اللہ ہو گئے۔ جنہوں نے سوچا کچھ حرام مزہ بھی لیتے رہو، یہ ہمت چوروں کا راستہ دیر سے طے ہوتا ہے۔ تو اس قاضی نے کہا کہ
یہ ٹھہرو تمہارا مقدمہ بعد میں دیکھیں گے جب عدالت خالی ہو جائے گی. پھنس گیا وہ. کہا بڑی بھی ذرا صبر کرو, تمہارا کیس سیریس معلوم ہوتا ہے, تمہارے چہرے سے آنکھوں سے تمہارا کیس سیریس معلوم ہوتا ہے اور میں اسیر ہو چکا ہوں. اس کا تو مطلب ہی یہی تھا. جب سب چلے گئے عدالت خالی ہو گئی تب اس حسین خاتون کو بلایا اور کہا بھائی تمہارا کیس جو ہے کیا ہے؟ ان کا میرا شوہر مجھے بہت ستاتا ہے, میرے تمام حقوق کسی قسم کے حقوق کو ادا نہیں کرتا, روٹی کپڑا مکان کے علاوہ بھی کوئی حق ادا نہیں کرتا. 3 حق تو سب جانتے ہیں, 4تھا حق بھی سب جانتے ہیں. قاضی میں نگاہ کی لعنت سے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ لعنتی فعل سے بچ نہیں سکتا. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس خبیث پر لعنت فرما جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا. تو نبی کی دعا بدعا یہ رد ہو جائے گی. جتنے لوگ کسی ملعون فعل میں مبتلا ہوئے ہیں واللہ میں کہتا ہوں کہ پہلے ان کی نظر خراب ہوئی, پھر دل خراب ہوا, پھر تو ان سے فعل خبیث صادر ہوا. تو اب دیکھیے شیطان اس کو پھسلا رہا ہے. اس نے اس عورت سے نامحرم سے کہا کہ چونکہ تمہارا کیس سیریس ہے اور تمہارا شوہر تم کو ستا رہا ہے, تو اس نے سوچا جب شوہر ستا رہا ہے تو اور فیلڈ یہ ہموار ہے اور فیلڈ مارشل کے داؤں اس پر جلدی چل جائیں گے. شیطان کا فیلڈ مارشل, شیطانی فیلڈ مارشل. لہذا تمہارے قضیے زمین برسر زمین, زمین کا فیصلہ زمین پر جا کے کیا جاتا ہے. تمہارا فیصلہ تمہارے مکان پر چل کے کروں گا. بولو کب آؤں, تمہارے مکان پر کس وقت آؤں؟ تو اس نے کہا کہ آپ 10 بجے رات کو آئیے, میرا قضیہ فیصلہ چکائیے. اس نے اپنے شوہر سے کہا, شوہر سے ملی ہوئی تھی, نورا کشتی تھی, یہ نورا کشتی. اس نے کہا ایسا مال پھنساؤں گی کہ بس تم بھی 3-4 سال 5 سال کھاؤ گے, کم سے کم جب تک حکومت کا الیکشن نہیں ہوتا. 5 سال تک 5 سالہ روزی لاؤں گی. اور جب 10 بجے ٹھیک وہ آئے اور اندر داخل ہو تو تم فوراً دروازہ بجا دینا اور میں گھبرا کر کہوں گی کہ میرا شوہر آ گیا. اس کے بعد ایک بڑا بکٹا جو ہے اس میں اس کو بند کر دوں گی. وہ پوچھے گا کہاں پناہ لیں, تو ہم تو اس کو بڑے قاضی صاحب کو, جج صاحب کو بڑے والے بکسے میں جس میں رضائی گدا رکھا جاتا ہے اس میں ہم بند کر دیں گے, باہر سے تالا لگا دیں گے اور تم رات بھر چیختے رہنا اور کہتے رہنا کہ اس بکسے کو ہمیں آگ لگانا ہے. اب یہ دونوں میں میٹنگ, کارنر میٹنگ ہو رہی ہے کہ تم چیختے رہنا رات بھر کہ خدا کی قسم اسی بڑے بکسے کی وجہ سے مجھے لوگ زکات نہیں دے رہے ہیں, مجھ کو مالدار سمجھتے ہیں, صاحب نصاب سمجھتے ہیں, اس لیے میں اس بکسے کو کل چوراہے پر لے جا کر اکیلے اٹھے گا بھی نہیں, 2 کلی لاؤں گا اور شہر کے چوراہے پر اس بکسے میں آگ لگا دوں گا اور مٹی کا تیل اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اب وہ قاضی صاحب جب آئے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ کہا میرا شوہر آ گیا, میں کیا کروں؟ تو کہا میں کہاں جاؤں, اس بکسے میں گھس جاؤں, میں بند کر کے تالا لگا دیتے ہیں. اس کا خیال بھی نہیں جائے گا کہ اس میں قاضی صاحب ہیں. کھانسنا وانسنا مت, کھانسنا مت, یہ ہے کھانسنا. اب جیسے ہی قاضی گھسا بکس نے تالا لگا دیا, اتنے میں اس کا شوہر آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے لڑائی شروع کر دی کہ ہمارے گھر سے غریبی نہیں جا رہی, اب تو کوئی ہمیں زکات خیرات صدقہ دیتا ہی نہیں, قربانی کی کھال بھی نہیں دیتا, کیونکہ کہتے ہیں تمہارے یہاں ایک بڑا بکسا ہے اس میں تو مال ہی مال ہے. اس بڑے بکسے سے بدگمانی ہو گئی ہے لوگوں کو. لہذا اس کل صبح ہی فجر کی نماز پڑھ کر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ شہر کے چوراہے پر اس بڑے بکسے میں مٹی کا تیل لگا کر آگ لگا دوں گا اور شہر والوں سے کہوں گا کہ اب تو مجھے خیرات دو, کیونکہ جو تمہاری بدگمانی تھی اگر اس میں مال ہوتا تو ہم آگ اس میں کیوں لگاتے. اب قاضی کے تو پیخانے نکل گئے. یہ تو صبح تک نیند حرام ہو گئی اس کی کہ کل کیا ہوگا میرا حال. صبح اٹھتے ہی نماز فجر پڑھ کر فوراً 2 قلی کو بلایا اور دونوں پولیس فائز کو ایک پیچھے ایک آگے سر پر رکھو, لے جاؤ. غصے میں چلا رہا ہے, ایسا فرضی ایکٹنگ کی ہے اس نے کہ جج جو تھا قاضی کانپنے لگا اور تمام شہر میں چلاتا جا رہا ہے چوراہے پر اس کو جلانا ہے کیونکہ اس بڑے بکسے سے مجھے خیرات زکات صدقات اور چمڑے کے کھالات نہیں مل رہے ہیں. اور اس بڑے بکسے میں کچھ اس میں سوراخ تھے درازے,
جس سے وہ خود کر رہا تھا، اور وہ تھوڑا پیچھے بھی ہو گیا. آگے کلی جا رہے ہیں کہ فلاں چوراہے پر رکھ دو اس کو. اتنے میں اس بڑے بکسے کے اندر سے آواز سنی کلی لوگوں نے، مزدوروں نے، کہ میں جج ہوں شہر کا، بہت بری طرح سے پھنس گیا ہوں، حسن ظالم سے پھنس گیا ہوں میں. ایک آدھا شعر ہے یہ، حسن ظالم سے پھنس گیا ہوں میں. مزدوروں نے کہا پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ دیکھو یہ تم کو تھوڑا سا پیسہ دے گا، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ خزانہ میرے پاس ہے، لاکھوں روپیہ تم دونوں کو دوں گا. تم فوراً جاؤ، میرا اسسٹنٹ قاضی جو ہے، نائب جج اور نائب قاضی، اس کو اطلاع کر دو کہ جج بری طرح پھنسا ہوا ہے، جلدی سے خزانے سے لے جاؤ، اس کو خرید لو، بکسا خرید لو. اگر بکسا نہیں خریدا تو اس ڈالی میں آگ لگا دے گا. اب بکسا چوراہے پر چھوڑ کر وہ بھاگے اسسٹنٹ قاضی کے پاس، اور یہ اور چلا رہا ہے کہ دیکھو مٹھی کی بوتل میرے پاس ہے، ابھی میں اس کو جلاتا ہوں. اتنے میں اسسٹنٹ قاضی آ گیا. اس نے کہا بھائی کیوں آگ جلا رہے ہو؟ کہا بھائی اسی کی وجہ سے تو میں زکات خیرات نہیں بھی پا رہا ہوں. کہا تو جلاتے کیوں ہو؟ بیچ دو. کہا ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا اگر پیسہ اچھا ملا. تو اس نے کہا کیا مارکیٹ ریٹ سے نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا اس بکسے کی مارکیٹ ویلو بہت زیادہ ہے، تم کو کیا خبر کہ یہ بکسا کتنا قیمتی ہے. اس نے کہا بھائی رحم کرو، اتنا زیادہ دام مت لگاؤ. اس نے کہا کہ دیکھو زیادہ باتیں مت کرو، یہ مٹی کی تیل کی بوتل ہے، ابھی سلائی ساتھ میں ہے، ابھی آگ لگ جائے گی تب پھر پچھتاؤ گے، جلد سے جلد خرید لو، گفتگو میں میرا وقت اور اپنا وقت ضائع نہ کرو. اب بھائی کیا لوگے؟ اسسٹنٹ قاضی نے کہا کیا لوگے اس بکسے کا؟ وہ تو جانتا تھا اس بکسے میں قاضی چھپا ہوا، بکسے کی قیمت تھوڑی مانگ رہا تھا، وہ محفل بکسے کی ساتھ مانگ رہا تھا. بکسا میں محفل بکسا سے. اس نے کہا کہ اس کی قیمت 3 لاکھ ہے، اس زمانے کا سکہ، جو کہ ہم سوچا دل میں 10-20 سال کھائیں گے خوب. اس نے کہا کہ بھائی ذرا کچھ تو ریٹ کم کرو. اس نے دیکھو اب ایک دفعہ ریٹ بنا دیا چوہا، اب اگر تم نے بات کی تو بس فوراً میں آگ لگا دوں گا، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے رات میں اس بکسے میں آگ لگانا ہے. اب قسم توڑوں گا، کفارہ ادا کروں گا اور تم فوراً پیسے دے دو. اس نے ادا کر دیا، کیونکہ اب سوچا کہ ہمارے آفیسر اور ہمارے سر ابھی ختم ہو جائیں گے جل کے. وہ مانگا دام دے دیا، اور انہی کلیوں سے اس کو لے کر وہ بھاگ گیا اسسٹنٹ قاضی خرید کر کے. اور جب ان کے قاضی صاحب کے مکان میں ان کو داخل کیا اور وہیں بکسا کھول دیا تالا، اور وہاں کوئی نہیں تھا. جب جج صاحب اس بکسے سے نکلے، تالا کھولا گیا تو انہوں نے کہا جلدی پانی لاؤ. سب دھو دھا کے کپڑا بدل کر اور جلدی سے 10 رکعت 12 رکعت توبہ پڑھی، اور ہر 2 رکعت کے بعد رونا شروع کر دیا کہ اللہ رحم کرو، کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گا، کسی حسین پر بدنظری نہیں کروں گا. اس لعنتی فعل نے ہم کو کہاں سے کہاں رسوا کر دیا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک ان لوگوں نے اس پیسے سے کھایا. 10 سال کے بعد پھر وہ عورت وہیں عدالت میں آئی قاضی صاحب کے، اور پھر وہی کاجل لگایا مارکے والا. اور جب اس نے آنکھ مارا تو ان کا خبیث کہیں کی ہم یہاں سے نالائق، ایک دفعہ تو مجھے پھنسا دیا، پھر دوبارہ آئی. اس کو کہا پولیس والوں سے دھکے دے کر اس کو نکالو. یہ قصہ ختم ہونے کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی سے اپنے نفس کی تمام بدماشیوں سمیت کسی اللہ والے سے بک جاؤ، اپنا بکسا فروخت کر لو، جلدی کرو، دیر نہ کرو ورنہ آگ لگا دے گا شیطان. ایسے فعل خبیث میں مبتلا کر دے گا کہ تمہیں آگ لگا دے گا. لہذا بیعت کرنے میں اللہ والوں سے دیری مت کرو، کیونکہ وہ بکسا بھی جب بک گیا ہے تب نجات ملا ہے قاضی صاحب کو، اور بیعت مانے بیچنے کے ہیں. تم بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ بیعت کر لو تو تمہارے عیب اور تمہاری رسوائی اور آگ جلنے کے تمام خطرات اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ تم کو نجات مل جائے گی. لہذا بیعت کرنے میں دیر مت کرو. وہ بکسا اگر بیعت نہ ہوتا، بکتا نہیں، اگر فروخت نہ ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا اس کا.
نہ بکسا رہتا نہ اس کے اندر والا رہتا. جاوید آئیے، اور شرح میری ختم ہوئی. باقی پڑھو، باقی اشعار سنو. یہ شعر شاعری نہیں ہے، یہ نصیحت ہے. پڑھیے 4 شعر اور باقی ہے، اس کے سننے کے بعد پھر تھوڑا سا اور کوئی نثر سنا دیں گے انشاءاللہ. بتاؤ یہ قصہ کبھی سنا تھا؟ نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں، وہ خزانے میرے سینے کے اندر ہیں الحمدللہ. یہ قصہ میری اور بات شاید بھول جائے، مگر محمود غزنوی والا قصہ بادشاہ والا، اور آج یہ قاضی صاحب کا شاید ہی کوئی بھولے گا. راستے بھر بلکہ رات میں جب چادر اوڑھ کے لیٹو گے تو بھی ہنسو گے، یار قاضی اچھا پھنسا تھا، کہیں میں بھی نہ پھنس جاؤں. آپ میرے نوجوانوں کو اس سے ہدایت ملے گی کہ ٹیٹیوں کے چکر میں مت آؤ. عاشق مولا بن جاؤ تو تمہارے جوتے جوانی سے اٹھائے جائیں کہ یہ جوان بچہ اللہ والا جا رہا ہے، اس کے جوتے اٹھا لو. یہ معمولی جوانی نہیں ہے، اس کی جوانی اتنی قیمتی ہے کہ مولا تعالیٰ پر، خدا تعالیٰ پر فدا ہوئی ہے. تم سے دعائیں لوگ لیں گے، اور ٹیٹیوں کے چکر میں جاؤ گے تو یاد رکھو جوتے تمہارے اٹھائے نہیں جائیں گے، تمہارے سر پر مارنے کے لیے اٹھائے جائیں گے، احترام نہیں اٹھائے جائیں گے. بتاؤ کتنا فرق ہے عاشق مولا میں اور عاشق لیلا میں. مگر بیوی حلال کی مستثنا ہے، اس کی جتنی محبت کرو اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے اس کے لیے، بہت بڑے مالک کی سفارش ہے کہ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. یہ تمہاری بیویاں خالی نہیں ہیں، میری بندیاں بھی ہیں. نکاح شریعت کے حکم سے تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ان کو ستاؤ مت. ان کو پیار کے لیے دیا گیا ہے، ان کو سکون کے لیے دیا گیا ہے، ان کو مودت اور رحمت، محبت اور رحمت کے لیے دیا گیا ہے. اور ہسبینڈ تم اپنے کو کہلاتے ہو، جس کا ترجمہ اختر یہ کرتا ہے. انگریزی دانوں غور سے سنو، ابھی تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. جو ڈکشنری میری ابھی کھلنے والی ہے. ہسبینڈ مانے کیا ہے کہ بیوی کو جب دیکھو تو ہنسو اور بین بجاؤ، یعنی خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. یہ بین بجانے کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، نہیں تو جا کر کہو دیکھو مولانا نے تو آج بین بجانے کو جائز کر دیا. بین بجانا تو حرام ہے. میاں محاورہ اور ہے، کہتے ہیں نا چین کی بنسی بجاؤ، تو کیا بنسی بجانے کا ہے؟ یعنی چین کی نیند سو جاؤ. تم ہمارے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے تو طوطے ہوتے تھوڑی تھے. یعنی تعجب میں پڑ گیا، میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، تو زمین نکل گئی تو کھڑے کہاں ہو؟ یہ سب محاورات ہیں. محاورات کو لغت سے مت حل کرو، محاورے کو محاورہ سمجھو. کہ ہمارے تعجب کے ایسا ہوا کہ جیسے کہ گویا کہ اچھا اتنی زور سے بولتے ہو کہ تم آسمان سے زمین کو ملاتے ہو. آسمان کو سر پر اٹھا لیا تم نے تو اتنا زور سے چلاتے ہو. کیا آسمان سر پر اٹھایا اس نے؟ یہ سب محاورات ہیں. اس کو لغت تو بینڈ بجانے کا مطلب خوشیاں دکھاؤ، بیوی کو پیار کرو، خوشی مسکراؤ اور ہنسو. ہنس حکم ہے، ہنس بینڈ ہم رہے. یہ جب میں نے ساؤتھ افریقہ انگریزی ملکوں میں اس کو بیان کیا، برطانیہ افریقہ میں، تو انگریزی نہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ ایک عجیب مدعا ہے، اس کی ڈکشنری پر کتنی نظر ہے، بہت زبردست. حالانکہ میں نے اسکول کا مووی نہیں دیکھا. اس لیے کبھی انگریزی میں نصیحت کرتا ہوں کہ مت دیکھو کسی کا میک اپ، ورنہ نفس میں اٹھے گا پیک اپ. نہ دیکھو کسی عورت کا پیک اپ، نہیں میک اپ، اور ورنہ اٹھے گا نفس میں پیک اپ. اور مجھ سے کہا کہ تمہارا چیک اپ کرائیں گے افریقہ والوں نے. میں نے کہا پہلے چیک اپ بعد میں کرانا، پہلے پچ اپ کھلاؤ، پھلوڑیاں کھلاؤ، اس کے ساتھ کچپ بھی کھلاؤ، پھر چیک اپ کا نمبر آئے گا. وزن ملا دیتا ہوں. اچھا میں سوچتا بھی نہیں، وزن خود بخود سامنے آ جاتا ہے. ایک صاحب دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بلا مجبوری ٹیک لگا کر میری تقریر سن رہے تھے. میں نے کہا ٹیک مت لگاؤ، تم جوان آدمی ہو، کوئی کمر میں درد ہے؟ ان کا نہیں. میں پھر تم ٹیک لگائے ہوئے ہو، ٹیک لگاؤ گے تو شیطان اوور ٹیک کرے گا. پھر
یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ کسی کو رات دن سرگرم فریادوں فغاں پایا، کسی کو رات دن سرگرم فریادوں فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظر آسماں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شاد ماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شاد ماں پایا، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ آپ لوگوں نے جو اشعار سنے یہ بہت بڑے اللہ والے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو اشعار میں پیش کر دیتے تھے۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ بڑی سستی والی ہوتی ہے نماز میں سستی، تو فرمایا سستی کا علاج بس ہے چستی، سستی کا علاج بس ہے چستی، فرما گئے ہیں حکیم الامت، سستی کا علاج بس ہے چستی۔ اور کسی کو گناہ کے خیالات ستا رہے ہیں تو فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، رو سیلاب، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ اس ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ اب اگر ہٹا لے پر عمل نہ ہو، دل سے خیال نہیں نکل رہا ہے تو فوراً کسی اللہ والے دوست کے پاس چلے جاؤ اور وہاں ایک پیالی چائے پلا لو، چائے پلا دو، چائے پی لو، چائے کی پتی خود لاؤ، باورچی خانہ باہر موجود ہے، بناؤ پیو اور پلاؤ، دیکھو ٹی پی او، ٹی پی او اس باورچی خانے کا نام ہوگا، یعنی چائے پیو۔ یا اپنی شادی ہو تو بیوی سے بات کرنے لگو، یا ماں باپ کی فرمائش سے کیا سودا لانا ہے، کیا لا دیں، سبزی کون سی لائیں، تو جب مشغول ہو جائیں گے آپ تو پھر گندے خیالات میں مشغول نہیں رہیں گے، کیونکہ نفس کا مزاج یہ ہے کہ النفس لا تتوجہ الی شیء فی آن واحد، نفس ایک ہی وقت میں دو شے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اگر اچھے کام میں مشغول ہوگا تو برے کام میں اس وقت مشغول نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا کتنا عمدہ سبق دیا خواجہ صاحب نے، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ اور جو لوگ رات دن نیک بندوں میں رہتے ہیں وہ انشاءاللہ بھیڑیا جو ہے اکٹھا 10 بکری ہوں اور 10 کو ٹائیفائڈ ہو، کمزور،
باری باری سے سب کو اٹھا سکتا ہے وہ، مگر مارے ڈر کے وہاں قریب نہیں جائے گا، کیونکہ بکریوں کو اگر ہے ٹائیفائڈ تو بھیڑیا بھی نہیں ہے کوالیفائڈ۔ جانور بیوقوف، وہ کہتا 10 ہے، ایسی اللہ والے 10 مل کے رہو، شیطان بھی بھیڑیا تو ہے مگر کوالیفائڈ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کمزور قسم کے لوگ ہیں، وہ دیکھے داڑھی والے بیٹھے ہیں، بس ڈر جائے گا۔ آپ نیک بندوں میں رہو انشاءاللہ، جب تک نوکری یا پڑھائی ہو فارغ ہو کر فوراً کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، جہاں مناسبت ہو، جہاں آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو۔ اختر اپنی طرف کسی کو دعوت نہیں دیتا، کیونکہ دعوت اپنی طرف بلانا ناجائز ہے۔ یہ کہو کہ اگر تیرا بلڈ گروپ ہم سے ملتا ہو تو میرا خون تیری خدمت کو حاضر ہے، اور اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جس کا جہاں بلڈ گروپ ملتا ہو، جس کی تکمیل اصلاح جہاں ہو اس کو وہاں بھیج دے، اور جس کی اصلاح اختر کے پاس ہو اس کو میرے پاس بھیج دے۔ اب سنو میرے زبان سے یہی اشعار، تاکہ آپ کو سبق پکا یاد ہو جائے۔ آخر میں یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے جہاں دراصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ آنکھ بند ہوئی تختی بدل گئی، آنکھ بند ہوئی تختی بدل گئی، بیٹے نے اپنی تختی لگا دی۔ تختیاں بدلنے والی ہیں، اپنی تختیاں صحیح کر لو، اللہ کی محبت میں جان دے دو۔ جو طاقت خدا نے گناہ چھوڑنے کی دی ہے اس طاقت کو استعمال کر لو، قبل اس کے کہ بے طاقت ہو کر مر جاؤ۔ جو ہمت اللہ نے گناہ چھوڑنے کی دی اس کی ہمت کر لو، قبل اس کے کہ تمہاری ہمت و طاقت قبر میں دفن ہو جائے۔ اور اگر دل کے اندر ایسے گنڈے گھس گئے ہیں جو تمہارا دل اور گھر اللہ کا خالی نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کا گھر اللہ والے ہی خالی کرا سکتے ہیں۔ ان سے کہو کہ میرے دل میں حسینوں کی قطاریں ہیں، اور ٹیڈیوں کی اور ٹیڈوں کی، لیڈیوں کی، ہمارے دل میں دونوں قسم کے کمپارٹمنٹ ہیں، لیڈیز بھی ہے لیڈاز بھی ہے۔ یہ میرا قلب کیسے پاک ہوگا؟ اگر اس پر عمل کر لو گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پاک ہو جاؤ گے۔ جو نہیں پاک ہوئے شیخ کے پورے مشورے پر انہوں نے عمل نہیں کیا، خود ان پر قسم و قرآن شریف رکھ کر پوچھ لو۔ اب دوسرا قطعہ سنیے۔ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، یہ دنیا کا نقشہ خواجہ صاحب نے کھینچا ہے۔ کسی کو رات دن، چاہے وہ ٹیڈیوں کی انجمن ہو چاہے ٹیڈوں کی ہو، کسی قسم کی دنیا جہاں ہے، سب کے سب سرگرم ہیں، پریشان ہیں۔ آپ ان کا سر پر ہاتھ رکھو تو سرگرمی معلوم ہو جائے گی۔ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں، گو ناگوں پڑھیں گے آپ، گو نہیں کہیں گے، ہردم سرگراں پایا۔ کسی کو فکر گوناگوں میں ہردم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم قدے میں شادماں پایا۔ مجذوب کے معنی کیا ہیں؟ کہ شریعت کی پابندی کے ساتھ اس پر جذب کی کیفیت ہو، کہ وہ کہہ دے گا بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کو بھلا نہ سکتا ہو، ایسا تعلق، ایسا اللہ سے محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ بھلانا بھی چاہے کہ اللہ کو بھول کر میں یہ گناہ کر لوں تو بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ جس کی مثال ایک سمجھاتا ہوں کہ کوئی کانٹا گھسے اور ٹوٹ جائے اندر، آپ لاکھ بھلائیں کہ عشق کھا رہے ہیں یہ کانٹا یاد نہ آئے، بیوی سے بات کر رہا ہوں یہ کانٹا یاد نہ آئے، جو پھانس لگ گئی، کانٹا چبھ کے ٹوٹ گیا، آپ اس کو بھلا نہیں سکتے۔ اللہ کی محبت کا کانٹا جس کے دل میں چبھ کے ٹوٹ جائے، تیر آئے مگر جگر ہی میں رہ جائے، جگر کے پار نہ ہو۔ سنو اختر کا شعر، محبت کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، سینے میں ہے ایک آگ سی ہر دم لگی ہوئی، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ،
سینے میں ہے ایک آگ سی ہر دم لگی ہوئی. یہ نواب شیفتہ کا شعر ہے. دوسرا شاعر کہتا ہے کہ میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. یہ شاعر کا نام کیا ہے؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. اب اختر کا شعر سن لو. شعر تو اور بھی یاد ہے مگر اس وقت 3 ہی شعر پر قناعت کر رہا ہوں. اختر کا شعر کیا ہے؟ کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, اسی کا نام ہے درد محبت. اور جب ہر وقت اللہ کی محبت کا درد قائم رہے تب شکرانہ کیسے ادا کرو گے؟ اس شعر سے شکر ادا کرو. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. یہ شعر کس کا ہے؟ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور مجھ سے فرمایا کان میں کہ شاید لگایا تاکہ تکبر نہ آئے, ورنہ الحمدللہ میرا درد مستقل ہے. میں کبھی اپنے مولا کو نہیں بھولتا ہوں. اللہ وہ دن ہم سب کو دکھائے کہ ہم ایک لمحہ بھی اپنے اللہ کو نہ بھولیں, چاہے جرمن کے ایئرپورٹ پر ہوں, چاہے ہیتھرو لندن برطانیہ کے ایئرپورٹ پر, چاہے اسکول اور کالج کے لونڈے ہوں اور چاہے کالج کی طالبات ہوں, کہیں بھی الو پنا تمہارا نہ ظاہر ہو. شاہباز روحانی بن جاؤ, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا درد عطا فرمائے جو خالی مسجدوں کے لیے وقف نہ ہو, ملتزم کی دعاؤں میں وقف نہ ہو, روزہ مبارک پر نعت شریف پر تو وقت کے لیے وقف نہ ہو, بلکہ الفسٹن اسٹریٹ, جرمنی, ہیتھرو, ہالینڈ, پولینڈ, جہاں بھی جاؤ, جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اللہ کی عظمت سامنے ہو. بتاؤ اگر سیاح کے ساتھ شیر سفر کر رہا ہے اور کہتا ہے 360 کلومیٹر کا جنگل ہے ساؤتھ افریقہ کا, آپ خوب گھومیے مگر ہم بھی ساتھ رہیں گے, تو آپ پوچھتے رہیں گے کہ آپ کی مزاج اور آپ کی مرضی کیا ہے, کہاں دیکھوں کہاں نہ دیکھوں. تو شیر کہے گا کہ آپ ہماری طرف دیکھتے رہیے اور درختوں کو دیکھیے مگر بندروں کو نہ دیکھیے, تو آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے خالق شعر نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی, وہ ہوا معکم اینما کنتم, اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو, مسجد میں رہو یا سمندر کے کنارے رہو, کہیں بھی رہو, اللہ تمہارے ساتھ. اس کا ایمان وجدانی ذوقی حالی نصیب ہو جائے. خالی اعتقادی ایمان سے کام نہیں چلے گا, موروثی ایمان سے, عقلی استدلالی ایمان سے کام نہیں چلے گا. دل میں پیوست ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہر وقت ہے. اب سنیے پھر, کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا, کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا, کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا, بس ایک مجذوب کو اس غم قدے میں شادماں پایا. اب سنیے, غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے. بس آج کی تقریر ختم, مگر دیوانہ بنو گے کیسے؟ وہ طریقہ اختر سے سن کے جاؤ. غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے. بتاؤ میرے دوستو, آپ غم سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں, یا غموں میں رہنا چاہتے ہو؟ تو دیوانہ بن جاؤ اللہ کے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے غم کا خود کفیل ہوگا, خود آپ کے غم کو حل کرے گا, جبکہ تم اللہ کے دیوانے بن جاؤ. مگر دیوانے کیسے بنو گے؟ کسی اللہ والے کے ساتھ رہو جو شریعت اور طریقت, اللہ کی محبت اور اپنے اللہ کے بندوں کی بھی محبت کو سمجھتا ہو, اپنے مریدوں سے بھی محبت کرتا ہو. میں نے اس اللہ والے کی صحبت اٹھائی مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان کا مہمان جاتا تھا واپس, جو اللہ کے لیے آتے تھے, ان کو دیکھتے رہتے تھے جب تک نظر کے سامنے رہتے تھے. حضرت واپس گھر نہیں جاتے تھے, حالانکہ جنگل میں دور تک نظر جاتی ہے, تو سمجھ لو 20-20 منٹ تک حضرت کھڑے رہتے تھے, اور پھر آ کر جہاں ان کے مہمان چائے پیتے تھے اس پتیلی کو دیکھ کر, اس پیالی کو دیکھ کر روتے تھے کہ میرے مہمانوں نے اس پتیلی میں چائے بنائی تھی اور اس کیٹلی میں اور اس پیالی میں چائے پی تھی. محبت یہ تھوڑی ہے کہ بس دوسرا ہی محبت کرے اور ہم محبت نہ کریں. ایک عالم نے مجھ سے کہا کہ محلے والے مجھ سے محبت نہیں کرتے, سب کا خون سفید ہو گیا. میں نے کہا سفید نہیں ہوا, خون سفید ہو ہی نہیں سکتا, خون لال ہی رہتا ہے.
آپ سفید نہیں ہو، دل تمہارا نورانی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو حدیث شریف میں ہے لا خیر فی من لا یعلم، اس میں بھلائی نہیں ہے جو کسی سے الفت نہ کرتا ہو، کسی سے محبت نہ کرتا ہو. لا خیر فی من لا یعلم ولا یولف، اور اس میں بھی خیر نہیں جس کو لوگ محبت نہ کرتے ہوں. ہر آدمی اس کے تلخی مزاج سے بھاگا رہتا ہو، گھبراتا ہو. بہت خطرناک آدمی، دس از ویری ویری ڈینجرس. تو میں نے کہا آپ بتاؤ آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں کیسے پہلے کروں، پہلے محلے والے مجھ سے، میں عالم ہوں. فرمایا اس حدیث میں یالف پہلے ہے کیا یولف ہے؟ حدیث میں تو یالف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جو شخص محبت نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں. تو محبت کرنے کو مقدم فرمایا اور محبوب بننے کو مؤخر فرمایا. پہلے تم محبت کرو، خود محبوب ہو جاؤ گے. اس حدیث میں کیا ہے کہ محبت کرنا پہلے ہے، محبت کیا جانا بعد میں ہے. آپ چاہتے ہو کہ پہلے یولف بنے پھر یالف ہوں؟ کیا حدیث کو بدلنا چاہتے ہو؟ اس حدیث سے پہلے یالف ہے کہ نہیں خیر ہے اس میں جو اللہ کے بندے سے محبت نہ کرتا ہو. اللہ والی محبت، پاک و صاف محبت، خدمت والی محبت، درد دل میں اور درد دکھ میں کام آنے والی محبت. یولف بعد میں، تم چاہتے ہو پہلے یولف ہو. فرمان نبوت کو بدل سکتے ہو تمہارا منہ ہے. جاؤ اپنے محلے میں پہلے محبت کرو. چند دن محبت سے پیش آئے اور سب ان کو پیار کرنے لگے. پھر مجھے آ کے بتایا کہ تم نے حدیث صحیح سمجھا، ہم مولوی ہو کر نہیں سمجھ رہے تھے. میں نے کہا کہ مولوی جو ہے جب اللہ والوں کے ساتھ جوتیاں اٹھاتا ہے تب اس کی عقل میں روشنی آتی ہے. کتنا ہی علم ہو جس کی صحبت کم ہوگی اس میں اعتدال نہیں ہوگا، مزاج اس کا غیر متعدل ہو جائے گا. لہذا دیوانہ بننے کی کیا معنی ہے؟ پہلے دیوانہ سمجھو کہ دیوانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے. جب ماں باپ بیمار ہو جائے تو ماں باپ کی دوا لائے. دیوانہ بنا جنگل میں آ ہو پھگا اب قبول نہیں ہوگا اس کا. بیوی بیمار ہے تو بیوی کے لیے پہلے دوا لاؤ. اب شراب پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. جاؤ ڈاکٹر کے یہاں پہلے اس کی دوا لاؤ. اللہ کی بندی بیمار پڑی اور تم نفلوں میں لگے ہوئے. تو دیوانہ وہ ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے، اللہ کی مخلوق کا بھی ادا کرے. اور جو دیوانہ بنتا ہے اور دیوانوں کے لباس میں ہے، مگر کسی حسین کو دیکھ کر، نامحرم کو دیکھ کر نمک حرامی شروع کر دے. جس نمک کو اللہ نے حرام فرمایا غیر اللہ کے نمک کو اس کو چکھنے لگے اور دیکھنے لگے کیسا نمکین چہرہ ہے، تو سمجھ لو یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ نہایت چنٹو باز ہے. آج ایک نئی لغت بار بار کہہ رہا ہوں یا نوٹ کر لینا، چنٹو پھر کہو چنٹو باز. چنٹو نہ کہو، چنٹ ہے یعنی بہت چالاک قسم کا دیوانہ ہے، اندر سے چالاک بنا ہوا ہے، دیوانہ بنا ہوا ہے روپیہ کمانے کے لیے. تو دیوانہ بننے کے مطلب سمجھ گئے آپ. لیکن کوئی بندہ تلاش کرو جس کا گروپ ملتا ہو، آپ کے دل کو اس سے مناسبت ہو، دل میں اس کی باتیں اترتی چلی جاتی ہوں اور اس سے آپ کو اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہو، گناہوں سے نفرت محسوس ہو، تو اس کے پاس کچھ دن رہ لو. میاں 5 سال میں میڈیکل کالج میں MBBS ہوئے، بی ہے اس میں موجود. MB کا ادھر لگا لو اور BS کا دونوں بی ملا لو. بولو بھائی BB ہوا یا نہیں ہوا؟ MBBS. اس کے بعد ہاؤس جاب میں بھی لگاتے ہیں. پھر اسپیشلسٹ بننے کے لیے MRCP وغیرہ 100 ڈگریاں لینے کے لیے. اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے تمہارے پاس 40 دن بھی نہیں ہے. کیا ناقدری ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ تمہارا MBBS اور تمہارا انجینئرنگ کی ڈگریاں کام آئیں گی یا اللہ کی محبت اور اللہ والوں سے وہ زمانہ جو اللہ والوں کے ساتھ گزر جائے. تب معلوم ہوگا کہ دن کون سے دن ہیں اور راتیں کون سی راتیں ہیں اور دن کون سے دن ہیں. جو اللہ پر فدا ہو جو دن وہی ہمارا دن ہے، جو راتیں اللہ پر فدا ہو وہی ہماری راتیں ہیں، جو سانس اللہ پر فدا ہو وہی ہماری سانس ہے، جو زندگی اللہ پر فدا ہو وہی زندگی ہماری زندگی ہے. لہذا دیوانہ جو ہے سمجھ لو کہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں. یا دیوانہ بنا ہے مگر نامحرم عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ پاگل، یہ دیوانہ اللہ کا نہیں ہے، یہ اپنے نفس کا دیوانہ ہے، یہ اللہ کا دیوانہ نہیں ہے. یہاں شعر میں مراد اللہ کا جو دیوانہ ہے یہ اپنے نفس کی خواہش کا دیوانہ ہے، نفس کی خواہش کا غلام ہے. یہ عبداللہ نہیں ہے، عبد النفس بنا ہوا ہے، نفس کا بندہ ہے. اس کے چہرے کو دیکھو تو لعنت محسوس ہوگی.
جب نبی کی بددعا ہے کہ بدنظری کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو کیا نبی کی بددعا سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ بولو میاں، پیروں کی بددعا سے ڈرنے والوں، جن کی غلامی سے پیر بنتا ہے، ان کی بددعا سے نہیں ڈرو گے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی جلدی سے توبہ کر لو، اگر غلطی سے ہو جائے نظر تو جلدی سے ہٹاؤ کے نظر کہو اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کا بندہ ہوں اور نادم ہوں، شرمسار ہوں، اور آپ میرے پروردگار ہیں۔ بندہ آپ کا شرمسار ہے اور آپ میرے پروردگار ہیں۔ استغفار کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر لعنت ہٹ جائے گی اور سائے رحمت میں آ جاؤ گے۔ تمہارے اختیار میں ہے، چاہو تو دیر تک لعنت میں رہو اور بدنظریاں کرتے ہوئے ناظم آباد سے کیماڑی تک چلے جاؤ، اور چاہو تو ایک ہی اسٹاپ پر جو غلطی ہوئی فوراً توبہ کر کے اور گناہوں کر کے خبیث موٹر کا اسٹاپ کر لو اور جلدی سے آنکھ بند کر کے اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ اب اور جو شخص نہ تو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کی بندیوں کو ظلم کرتا ہے، بندوں پر ظلم کرتا ہے، شدت پیدا ہو جائے، اعتدال نہ رہے، اللہ پر اللہ کی محبت جتنی ہم پر واجب ہے، اللہ کے بندوں کی اس سے زیادہ محبت واجب ہے۔ اب آپ کہیں گے تو عجیب بات ہے، نہیں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ فرض نماز پڑھنا اللہ کی محبت کا حق ہے نہیں، مگر ایک شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے، سامنے کنواں ہے اور ایک بندہ نابینا جا رہا ہے، اگر ہم اس کو نہیں پکڑتے نماز توڑ کر تو وہ نابینا کنویں میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ شریعت کا حکم ہے کہ میرا حق چھوڑ دو، میرا فرض چھوڑ دو، تم اس میرے بندے کو بچا لو اور نماز صرف دوبارہ پڑھ لو۔ بتاؤ اللہ نے اپنی محبت پر اپنے بندوں کی محبت یہاں غالب کر دی یا نہیں؟ اللہ کا بھی حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ بتاؤ، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، وہ مراقبے میں نفل پڑھ رہے ہیں، ارے نماز توڑ کر کے جلدی سے فائر بریگیڈیئر کو ٹیلی فون کرو۔ حکیم الامت تھانوی نماز میں تھے، اطلاع آئی کہ بڑی پیرانی صاحبہ گر پڑی، حضرت نے نیت توڑ کر فوراً جا کے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی ہو تو اسپتال لے جانا پڑے۔ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے، اللہ کی مخلوق کا بھی شریعت کے مطابق حق کرے۔ ایسا نہیں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہم مہمان کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیں کہ بھائی مہمان کا دل خوش کرنا چاہیے، جماعت نماز پھر پڑھ لیں گے یا گھر ہی پہ جماعت کر دیں۔ مہمان کی خاطر سے مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں، اس مہمان کو بھی لے آؤ، اگر بے نمازی ہے تو کسی ہوٹل میں بیٹھا دو اور کہو تو یہ 5 روپیہ لے لو، چائے پیتے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی سی کنجوسی سے کام نہیں چلے گا۔